میں آپ کو بڑے مزے کی ایک روایت سناتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں جب مومن مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ زندگی میں اتنی متوجہ نہیں ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو ایک مومن کی جو زندگی ہے، اس کی زندگی بھی نعمت اور اس کا مرنا بھی نعمت، اور مرنے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و رضوان کی جگہ جنت میں داخل فرمائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جنت کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ دار السلام یعنی جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دعوت دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ کہے نا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو 3 مرتبہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ جنت کی طرف ترغیب دلائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو بتائی کہ اللہ فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو بعض ہمارے جہالات جو ہے وہ جنت کی تحقیر کرتے ہیں۔ بعض اوقات خاص طور پر میں ذکر کروں گا، ہمارے کئی نعت خوان حضرات اور نقیب محفل وہ لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے، اور نیچے عوام بھی بیٹھی نعرے لگا رہی ہوتی ہے، جبکہ جنت کی تحقیر کرنا، جنت کے بارے میں حقارت والے الفاظ استعمال کرنا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی، ایک ہاتھ میں پانی تھا۔ انہوں نے کہا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں اس آگ سے دوزخ جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، اور اس پانی سے دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کی وجہ سے عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی وجہ سے عبادت کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو اگر صوفیاء یا بزرگان دین سے اگر مروی بھی ہوں تو یہ ان کے اوپر ایک حال کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور عشق کے غلبے کے سبب وہ اس طرح کی اگر بات کر بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنت کے لیے کوئی عمل نہ کریں یا دوزخ سے ڈر کر کوئی عمل نہ کریں۔ حقیقت میں دوزخ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا ہے، اور جنت کے لیے کوئی عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے بعض صوفیاء ہیں، کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے پنجابی شعراء کو پڑھنے کا، یا صوفیاء کی مختلف کتب یا ان کے کلام کے اندر جو ہے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، تو لوگ اس کو دوسری طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس چیز کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ علماء کے پاس جائیں اور سمجھیں کہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جیسا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس جنت نو 2 کوڑی ویچاں جتے تو نظر نہ آویں، او دوزخ وی مینوں لکھ بہشتاں جتے تو ہک چاتی پاویں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جنت اور دوزخ کے بارے میں، لیکن یہ ایک حال کی کیفیت ہے، انہوں نے کس حال میں یہ بات لکھی ہے، یا یہ ہے کہ جو بھی بات کسی بزرگ سے ثابت ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی آپس میں تطبیق کی جائے گی کہ انہوں نے یہ جو لکھا تو کس سینس میں لکھا ہے۔ ورنہ عوام تک جب یہ باتیں پہنچتی ہیں نا تو ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ، اب میں مثال نہیں دینا چاہتا کہ اس طرح ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا، تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی چیز پہنچے اگر وہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کے تحت کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے پوچھو، تو اس طرح سمجھ کر ہمیں آگے چلنا چاہیے۔